السلام علیکم پاکستان سمد شبیر پوڈ کاسٹ میں آپ کو ہم خوش آمدید کرتے ہیں، اور جیسا کہ اکثر اوقات ہم آپ سے مختلف پرسنالٹیز کی ملاقات کرواتے ہیں، آج ہم آپ کی ملاقات کریں گے غلام صفدر بھٹی صاحب سے۔ ان سے پہلے بھی کئی بار ہمارے پلیٹ فارم سے ہم نے آپ کی ملاقات کروائی ہے، سیاسی طور پہ ان کے ساتھ اکثر ہماری گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ آج کچھ مختلف اور کچھ ان کی ذاتی شخصیت کے حوالے سے سوالات آپ کے لیے ہم ان سے کریں گے، اور ہمیں امید ہے کہ وہ آپ کو ضرور پسند آئیں گے۔ السلام علیکم بھٹی صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، ماشاء اللہ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ہم مشکور ہیں سمد شبیر صاحب کے کہ ہمیشہ وہ آواز بنے عوام کی، اور انہوں نے پورے ملک ضلع کی خدمت کی ہے۔ ان کا کردار ہمیشہ یہ رہا کہ عوامی مسائل کو ہائی لائٹ کیا، اور اس کے میں لوگوں کی جو ہے وہ بڑی مدد ہوئی اس کو حل کرنے میں۔ بس بھٹی صاحب آپ کی محبت ہے، آپ کی ذرا نوازی ہے کہ آپ اس محبت سے دیکھتے ہیں ہماری طرف۔ اچھا بھٹی صاحب، تھوڑا سیاست سے ہٹ کے آج کچھ سوالات میں آپ سے کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ بڑے نا سچے جواب دیں گے ان کے مجھے، ٹھیک ہے؟ اچھا، سیاست میں جواب سچا ہی ہوتا ہے ہمیشہ۔ اچھا نہیں، یہ سیاست کے علاوہ بات ہے نا۔ اچھا، سب سے پہلا سوال میرا، اب زندگی میں محبت ہوئی آپ کو؟ انسانیت سے۔ یہ پھر سیاسی جواب دے رہے تھے کہ ہمیشہ ہم نے انسانیت کی خدمت کی، انسانیت سے پیار کیا، اور کسی سے نہیں کیا، اور اسی سے ہمیں دل کو تسکین پہنچتی ہے جب ہمیں کسی کی خدمت کرتے ہیں، کسی کا کام ہوتا ہے تو قدرتی طور یہ سے تو آپ ذہنی ماشاءاللہ سے صوفی محبت کی بات کر رہے ہیں کہ خدمت اللہ، تھوڑا دنیا میں دیکھیں، دنیا داری کے بھی تو اصول ہے نا، زندگی بھی گزارنی ہوتی ہے، جوانی نام کی بھی ایک چیز ہوتی ہے، وہ کبھی گزری ہو، اپنے کاروبار میں جوانی کاروبار میں ہی گزار دی، اور کچھ نہیں، بس جیسے آج کل کے بچے ادھر ادھر کوئی، بالکل بھی پکی بات ہے۔ میرا دوسرا سوال، کاروبار کے اندر ایک چیز بڑی کامن ہے جو آج کل کے ینگسٹرز بڑی جلدی مایوس بھی ہو جاتے ہیں اس وجہ سے، کیونکہ آج کل ایک چیز بڑی کامن ہو چکی ہے، وہ ہے دھوکہ۔ کیونکہ آج کل ہر بندہ کہتا ہے بھائی میرے ساتھ تو دنیا جان کے دھوکے ہو گئے، ظلم ہو گیا ہے، ابھی NIC بنا نہیں ہوتا، ان کے ساتھ ظلم پہلے ہو چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو زندگی میں آپ کے ساتھ کبھی دھوکہ ہوا ہے کوئی؟ پرسنلی تو نہیں ہوا، جب بھی ہوا سیاست میں ہوا ہے، کاروبار میں بھی نہیں ہوا؟ کاروبار میں تو آپ سمجھتے ہیں کہ مشکلات ہیں نا زمانے میں چلنے کی، مشکلات الگ ہے، دھوکہ الگ ہے۔ لائک کبھی آپ کے ساتھ کوئی فراڈ ہوا ہو، کوئی پرابلم ہو گیا ہو کہ آپ نے کسی کے ساتھ کوئی بزنس کیا ہو اور آپ اچانک سے ڈم اس ٹائپ کا؟ شکر ہے مالک کا۔ اور سیاست میں کیا دھوکہ ہوا آپ کے ساتھ؟ سیاست میں نے اپنے 35 سال جو ہے نا وہ مسلم لیگ نون کو دیے ہیں۔ میں نے اپنا مستقبل 35 سال اپنا مستقبل، اپنے بچوں کا مستقبل، اپنا کاروبار، یہ سارا نون کی وجہ سے ہم نے زیادہ ٹائم وہاں دیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن بڑا دھوکہ یہی ہے کہ قیادت نے اس کا اعتراف نہیں کیا۔ قیادت کراچی کی یا نہیں، مین مرکز؟ مرکز قیادت، مرکز قیادت ہے۔ کراچی والے اور خصوصاً ملیح ضلع تو ہم نے خود چلایا ہے، ہم نے اپنا ٹائم دیا ہے، ہم نے تمام تر معاملات جو ڈسٹرکٹ ملیح کو چلانے میں ہم نے خود کیے ہیں، اور جو بھی کراچی سے قیادت آگے پہنچی ہے وہ سارے ہمارے مرہون منت تھے۔ ٹھیک، ہم نے ہمیشہ ان کے ساتھ مل کے ان کو ان کی مدد کی ہے، اور یہاں سے مین پاور جتنی بھی ہے ملیح ضلع سے ان کو ملی ہے، ہر جلسہ جلوس تمام تر چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے کی ہیں۔ اچھا بھٹی صاحب، ایک اور تھوڑا سا سیاست سے ہٹ کے سوال کروں گا۔ دیکھیں آج کل کا جو زمانہ چل رہا ہے نا، تھوڑی سی کوئی پریشانی آتی نہیں ہے، اب آپ بھلے میرے جیسے لڑکوں کو دیکھ لیں، بڑی جوانی میں منہ سکڑ جائیں گے، صحت خون پی جائیں گے اپنا، اتنی سی ٹینشن میں پہاڑ سر پہ گرا لیں گے۔ آپ ماشاءاللہ سے فٹ بھی ہیں، چہرے پہ ایک لالی خوبصورتی بھی رہتی ہے، تو یہ فٹنس کا کوئی جم وم جاتے ہیں، کوئی صبح 5 بجے بھاگتے ہیں؟ بیسیکلی ہم گاؤں والے لوگ ہیں، آج کل کے بچے فارمی ہیں۔ وہ ظاہر ہے اتنی وہ خوراک نہیں ہے، وہ چیزیں سب مصنوعی ہو گئی ہیں نا، مطلب ان خوراک کا بڑا، اس کا بھی بڑا اثر، اس کا بڑا اثر ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا بھٹی صاحب، زندگی کی کوئی ایسی یاد جو آپ کو لگتا ہے یار یہ مجھے میری یاد کبھی نہیں بھولے گی، یہ بڑا خوبصورت لمحہ میری زندگی میں گزرا تھا؟ خدمت کی ہے، اور اللہ نے ہمیشہ مشکلات سے بچایا ہے، اور جو بھی کام ہم کر رہے تھے اس کی ہمیں کہیں خاص رکاوٹ نہیں آئی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ سب سے بڑی خواہش، سب سے بڑی خواہش جو آپ کہتے ہیں کہ یار بس میں اس دنیا فانی سے جانے سے پہلے نا یہ چیز اپنی زندگی میں دیکھ، بلاول بھٹو صاحب وزیر اعظم ہو اور اسٹیل مل بحال ہو، اور یہ دوبارہ علاقہ سر سب شاداب ہو۔ جو اسٹیل مل پہ جوانی بھٹو صاحب کے دور میں آئی، انہوں نے دی، وہ دوبارہ اس کی بحالی اللہ تعالیٰ بلال بھٹو صاحب کی شکل میں دے واپس۔ ان دونوں چیزوں کا آپ کنیکٹ کر رہے ہیں اس وقت؟
کہ بلاول بھٹو صاحب آئیں گے مطلب تبھی وزیر اعظم ہوں گے تو ادھر سے یہ بھی چل پڑے گی. ہاں ایسے ہی ہوگا. چلے ٹھیک ہے, مطلب پھر گہری اور اس سیاسی کے بات خون کر میں رہے ہیں شامل ہے یہ چیز. کہ کام محنت اور عوام کے لیے. اچھا بھٹی صاحب ایک اور سوال تھوڑا سا سیاست سے ہٹ کے, آپ کی جو زندگی گزری ہے اوور آل سیاست کے علاوہ آپ کی زیادہ تر دلچسپی کسی اور چیز میں رہی ہو, ایسا کوئی کاروبار, ایسی کوئی چیز جو آپ کرنا آپ نے چاہی ہو لیکن کر نہ پائے ہو؟ فار ایگزامپل آپ کرکٹر بننا چاہتے تھے نہیں بن پائے, آپ کہیں آؤٹ آف کنٹری جانا چاہتے تھے نہیں جا پائے, ایسا کچھ جو ادھورا رہ گیا؟ نہیں کبھی نہیں. اچھا, ہم نے ہمیشہ اپنے کاروبار پہ توجہ دی ہے, اور شکر عدید میں ڈیکوریشن کا پکوان کا کاروبار ہو یا کپڑے کا, وہ اسٹارٹ ہی ہم نے لیا ہے. مطلب اس کی بنیاد حدید کے اندر حدید کی ہم نے رکھی ہے, اور آج بھی ماشاءاللہ بہت سارے ایریے میں ہو گئی ہیں دکانیں, لیکن اس وقت 88 میں نہ یہاں کپڑے کی دکان تھی اور نہ ہی یہ ڈیکوریشن اور پکوان تھا. قید آباد تک یہ ادھر دھابے جی گھروں تک یہ ساری سرسز ہماری جاتی تھی. اب تو بہت مارکیٹ, اب تو کافی ظاہر سی بات ہے, اب تو آبادی بھی لاکھوں میں ہو چکی ہے, کمپٹیشن کافی جو ہے وہ ہو چکا ہے. اچھا گلشن حدید کے اندر سب سے خوبصورت چیز آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ یہاں کے بچوں کا پڑھائی سے دل لگی اور کامیاب زندگی انہوں نے پڑھ کے اپنے ملک کے لیے تمام دوسرے ممالک میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں, ہمارے لیے قابل فخر ہے. ہر اس وقت جو دیکھیں نا آپ, جو ایک عام جونیئر سول امپلائز کا بیٹا ہے وہ بھی ماشاءاللہ کوئی آرمی میں کرنل ہے, کوئی دبئی میں ہے, کوئی انگلینڈ میں ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی بینکر ہے, تو تمام ملکوں میں نمائندگی ہو رہی ہے اور خدمت ہو رہی ہے اور پاکستان کا نام روشن ہو رہا ہے. اچھا بھٹی صاحب, اب آنے والے وقت میں کیا اس چیز کی امید رکھی جا سکتی ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کے بعد کسی اور پارٹی میں جائیں؟ پیپلز پارٹی کے ہم ورکر ہیں, ہمارا مقصد خدمت کرنا ہے, نہ پیدا گیری آپ ہے. مطمئن ہیں پیپلز پارٹی کی خدمت بالکل سے؟ مطمئن ہے. 100%. لازمی بات ہے, یہاں جو جتنا کام پیپلز پارٹی نے کیا ہے آپ دیکھ لیں کہ میں نام نہیں لیتا, لیکن جو گزشتہ حکومت ہے اس کا ایک میں نے ملیح ضلع سے تھا, اگر 10 فٹ کا سیوریج پائپ بھی اس نے بدلی کرایا ہو یا اور کوئی چھوٹی بڑی مثال ہو تو ہم نہیں دے سکتے. میں نے تھا, حکومت تو پورے پاکستان میں تھی نا. اسی طرح ہمارے اس سے پہلے جہاں میں نے کام کیا 35-40 سال زندگی کا حصہ دیا ہے, ان کا بھی ملیح ضلع میں کوئی کام کروانے میں کردار نہیں رہا کبھی بھی. تو یہاں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ کبھی یہ روڈ بن رہا ہے, کبھی وہ بن رہا ہے. ساجد صاحب کی, ہماری قیادت کی, پارٹی کی بڑی دلچسپی ہے. اچھا روڈوں سے یہ شکایت کیوں رہتی ہے ٹوٹ جاتے ہیں یار؟ بڑے صاحب یہ تو دیکھیں, میرے اپنے گھر کا روڈ ٹوٹا ہوا ہے. بس بن بھی رہے ہیں, برشے ہیں, ٹوٹ بھی رہے ہیں, لیکن پھر یہ ہے کہ نہ ہونے سے بہتر ہے, کام تو کچھ نہ کچھ چل رہا ہے. مطلب دوسرے علاقوں کے مقابلے اگر دیکھا جائے, جیسے ہم کراچی میں مختلف علاقوں میں جاتے ہیں, ہم پرسنلی طور پہ بھی آ کے کہتے ہیں خیر کافی تنگ گلیاں, سیوریج کے بہت ایشوز, یہاں تو ایسا لگتا ہے کھلے ڈلے. اس دفعہ آپ پپری شارٹون والا روڈ دیکھیں نا, کتنا خوبصورت بنا ہے, دونوں طرف سیوریج ملی ہے. یہ سارا ساجد جوکھی صاحب کا حدید میں اور اپنے علاقے میں ہر وقت دل دھڑکتا ہے. وہ کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں. ہاسپٹل کا کتنا بڑا پروجیکٹ ہے, 50 بیڈ کا جو ہائی وے پہ دیا ہے, یہ صرف حدید کے لیے نہیں ہے, یہ 2-3-4 ضلع اویل کریں گے اس کو, اور تمام تر سہولتیں یہاں پر موجود ہوں گی, ہارٹ کی, MLO کی. تو یہ بڑے کام ہیں. ایسا ہی ہے. اچھا بیٹا صاحب کبھی سپورٹس کی ایکٹیویٹی میں آپ رہے ہو؟ ابھی یہ جو پیپل بس چلی ہے یہ حدید کے لیے کتنا بڑا قیمتی کام ہے, تو ساجد صاحب کی وجہ نا. اچھا پیپلز بس کی سروس سے بھی کافی نا بیچ میں لوگوں کو شکایتیں رہی ہیں. نہیں ابھی وہ روڈ شوڈ نہیں تھے, بارشیں تھیں, ڈسٹرب تھا ماحول. اب ماشاءاللہ ٹھیک ہے, اب روٹین پہ چل گیا ہے. چلے انشاءاللہ امید ہے آگے بھی ایسے چلتا رہے. اچھا کبھی آپ سپورٹس کی کسی ایکٹیویٹی میں رہے ہو, کوئی کرکٹ کھیلا ہو, کوئی پہلوانی کی ہو, مال ماری ہو کسی کو؟ کوئی گھوڑ سواری کی ہے ہم نے. گھوڑ سواری ہمارا وہ اچھا لازمی بات ہے, یہ مال مویشی شوق بھی ہے اور خاندانی پیشہ بھی ہے. گھوڑ سواری پہ وہ جو ایک کرتے ہیں, وہ جو نیزہ مار کے وہ اٹھاتے ہیں, نہیں بس وہ تو ہمارے یہاں گاؤں میں بہت ہوتا ہے. یہاں تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے چیزیں پالی ہیں اپنے شوق کے لیے جو ہے. اچھا پیپلز پارٹی کے اندر بڑا وہ کہتے ہیں نا, بڑا نازک سا سوال کر رہا ہوں بڑی, جی بہت نازک صورتحال ہے. اگر آپ کے پاس ایک دن کے لیے ایک اتھارٹی آ جائے کہ آپ پیپلز پارٹی کا کوئی ایک وزیر اعظم بنا سکتے ہیں, PM. اب ایک طرف بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں, دوسری طرف آصف علی زرداری صاحب ہیں, تو آپ وزیر اعظم کی سیٹ پہ کسے چنیں گے کہ یار ان کو بنا؟ بلاول بھٹو صاحب کنفرم. وہ تو ہماری پوری اس پاکستان کا قیمتی, انتہائی قیمتی سرمایہ ہے. کوئی کنفیوژن نہیں, کلیئر ویژن کوئی ہے. دو رائے. یہ بڑی اچھی بات کہی ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کیپیبل ہیں اس چیز کے کہ وہ لیڈ کر جائیں گے اور معاملات کو آگے لے جائیں گے؟ اچھا پیپلز پارٹی کے اندر آنے والے دور میں آپ خود کو کہاں دیکھتے ہیں؟
वर्कर के ऐसे हमें खिदमत करनी है ना, कोई और चीज़ है, बस सिर्फ इंसानियत की खिदमत पर यकीन है हमारा, वो कर रहे हैं, इंशाल्लाह करते रहें इसी हिसाब से, इसी जज्बे से जो है। अच्छा, आपका ऑफिस और मामला काफ़ी लोगों ने देखे हुए हैं, तो हम अपने चैनल के थ्रू लोगों को एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि अगर गुलशन हदीद या बिन कासिम के किसी बंदे को कोई मसला मसाइल हो, कोई इशू हो, कोई तकलीफ़ हो, कोई दर्द हो, तो वो बिला झिझक आपके पास तशरीफ़ ला सकते हर वक्त रब्ते में हम इलाके के, भले किसी भी पार्टी का हो, कभी भी हो, कोई मसला। हमने हमेशा बिला तफरीक खिदमत की है। पार्टियाँ होती हैं इलेक्शन के टाइम पे, अभी आप इलाके में देखेंगे शायद ही कोई ऐसी गमी या खुशी हो जहाँ हमारी शिरकत ना हो। पार्टियाँ इलेक्शन में अभी तो हमने खिदमत करनी है, वो कोई भी पार्टी हो, उसकी बुनियाद इंसानियत है बस, और कुछ भी नहीं है दूसरी, ना कौम, ना मज़हब, ना ज़बान, ना मसला, कुछ भी नहीं है, सिंपल इंसानियत बस। अच्छा, इलाकई तौर पे इलाके की हैसियत से गुलशन हदीद को आने वाले वक्त में आप थोड़ा ऊपर उभरता हुआ देख रहे हैं या मज़ीद मुश्किलात में आता? नहीं, बड़ा ऊपर है इंशाल्लाह, उभरता हुआ देख, बहुत ऊपर है कन्फर्म इंशाल्लाह। यहाँ पे आप देखें ना कि सहूलतें सारी, अभी ये पीपल बस जैसी सहूलत, सब्ज़ी मंडी वाली सहूलत, ये 50 बेड वाली सहूलत, ये जो हमारा बाबर अहमद मस्जिद के सामने इस वक्त तक 1000 से कॉलेज है, हमारी बच्चियाँ जो हैं 1000 से ऊपर उसकी फिगर हो गई है। तो यहाँ जो बच्चियाँ पढ़ रही हैं वहाँ पर एडमिशन 1000 बच्चियों का है। तो और भी इंशाल्लाह प्रोजेक्ट हैं जो 100+ हैं, वो सब होंगे, जिसमें वो हॉस्पिटल भी वो भी अंडर प्रोसेस है। अच्छा भट्टी साहब, कभी ज़िंदगी में आपका झगड़ा हुआ? रास्ते में चलते चलते वाली और बात है, वरना हमने कभी किसी के लिए दिन में वो नहीं रखी, बुक्स नहीं रखा। नहीं, कभी किसी ने आपको तकलीफ दी हो? हमें अपने कॉलेज दौर में याद है, कई बार हम पढ़ते थे इधर ये कॉलेज में, कई बार पढ़े हो गए, झगड़े हो गए, मसाइल हो जाते हैं। नहीं, बस हमने पार्टी की जितनी खिदमत की है ना, मैं जैसे मुस्लिम लीग नून में काम कर रहा था, तो जो भी हमने किया पार्टी के लिए किया, झगड़े भी किए, खर्चे भी किए, दुश्मनी भी की, हर काम किया जैसे पार्टी के लिए किया। तो पार्टी ने उसको समझ लो कि उसका हमें वो हासिल नहीं मिला जो बड़े तब एक और बड़ा ही नाजुक किस्म का सवाल कर रहा हूँ मैं आपसे, बारीक सवाल, कि आपको सियासी तौर पे पार्टी के अंदर ज़्यादा कंपटीशन नज़र आता है या पार्टी के बाहर? ये देखिए हर पार्टी में होता है। नहीं, होता है हर पार्टी में। देखिए हर बंदे के लिए सिचुएशन मुख्तलिफ होती है। देखिए हो सकता है आपके लिए ये हो कि यार बाहर के लोग तो वैसे ही पार्टी से बाहर से, मतलब जो न्यूट्रल लोग हैं फिर वो तो वैसे ही मेरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन इनर कंपटीशन हर पार्टी में, वो छोटी या बड़ी, लेकिन इनर कंपटीशन जो पार्टी के अंदरूनी कंपटीशन वो मेरे आड़े आ रहा है। देखिए हमारा जज्बा है सिर्फ इंसानी की खिदमत, बाकी हर बंदे का अपने मफादात हैं। अगर वो तब आड़े आता है जब किसी के मफादात का टकराव हो, हमारा किसी मफाद ही नहीं है, हमारा मफाद सिर्फ इंसानियत की खिदमत है बस, वो टकराव हमारा होगा ही नहीं इंशाल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह करे आपका इसी तरह विजन रहे, आप आगे भी लोगों की खिदमत करते रहें, और हमें पूरी उम्मीद है, यकीन भी है साथ में इस चीज़ का, इसीलिए अक्सर औकात आपके साथ हमारी मुलाकात भी रहती है। तो जनाब ये थे गुलाम सफदर भट्टी साहब, जिनके साथ पहले भी हमारे प्लेटफॉर्म से आप मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ जो है वो देख चुके हैं। आज ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ और उनके ज़ाती कुछ ऐसे पहलू जो अब तक आप तक ना पहुँचे हों वो हमने पहुँचाने की कोशिश की। हमें उम्मीद है आपको पसंद आएंगे, और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और शख्सियत और किसी और टॉपिक के साथ।